آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے، انتخاب سخن، انتخاب سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا، اے آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزما۔ آپ کے اپنے پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور خلوص دل سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، گو کہ عید کے 3 دن تو گزر چکے ہیں، لیکن پھر بھی ہم آپ کو گزشتہ عید مبارک کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ 27 مئی کو یوم خلافت تھا۔ دنیا بھر میں بڑی عقیدت کے ساتھ بہت سے جلسے منعقد ہوئے۔ آپ کو یوم خلافت بھی بہت بہت مبارک ہو۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آج موجود ہوئے 2 مہمان اور اس طرح آن لائن 2 مہمان موجود ہوں گے۔ اسٹوڈیو میں ہیں محترم اعصام بھٹی صاحب اور محترم طاہر خالد صاحب، آپ مربی سلسلہ ہیں، اور اس طرح آن لائن ہمارے ساتھ ہوں گے جرمنی سے محترم مرتضیٰ منان صاحب، اور آسٹریا سے ہیں محترم مصور احمد صاحب۔ آپ سب مہمانوں کو السلام علیکم اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ناظرین کی فرمائش پہ آپ سب سے براہ راست نظمیں سنیں گے۔ پروگرام کا آغاز کرنا چاہیں گے محترم اعصام بھٹی صاحب، آپ سے درخواست ہے کہ در سمین میں سے کوئی حمدیہ کلام ہمیں سنا دیں۔ ہمیں اس یار سے تقویٰ عطا ہے، نہ یہ ہم سے کہ احسان خدا ہے، ہمیں اس یار سے تقویٰ عطا ہے، نہ یہ ہم سے کہ احسان خدا ہے۔ کرو کوشش اگر صدق و صفا ہے، کرو کوشش اگر صدق و صفا ہے، کہ یہ حاصل ہو جو شرط لقا ہے۔ ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقا ہے، اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے۔ مجھے تقویٰ سے اس نے یہ جزا دی، فسبحان الذی اخذ الاعادی، فسبحان الذی اخذ الاعادی، فسبحان الذی
أخذ الأعادي. جزا. اور اس ہم سب یہ کلام حضور کا اتنا خوبصورت ہے اور تقویٰ کے مضمون کو ایسی خوبصورتی سے بیان فرمایا آپ نے، جی چاہتا ہے انسان سنتا چلا جائے. اور اس وقت ہم جرمنی جانا چاہیں گے. محترم مرتضیٰ منان صاحب، السلام علیکم. آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مگر صاحب جی آ محترم رہی ہے مرتضیٰ آپ کی آواز. صاحب، ہر چند کے عید گزر گئی، لیکن آپ یہ فرمائیے آپ کی عید کیسے گزری ہے؟ اللہ کا شکر ہے مگر صاحب کہ یہ ادھر آکسبورگ میں عید گزری ہے، اور جو ہے مسجد بیت النصیر اس میں ہم نے عید ادا کی، اور اس کے بعد پھر حضرت صاحب کا خطاب بھی سنا. تو دعا ہے کہ حقیقی عید ہم منانے والے ہوں اور حقیقی عید ہم پانے والے ہوں. آمین مربی صاحب. اور مربی صاحب آپ سے درخواست ہے در سمین میں سے اگر نعتیہ کلام کے چند اشعار ہمیں سنا دیں. جی محترم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ. وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے. اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں. وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے. سب پاک ہے پیمبر، ایک دوسرے سے بہتر، لیکز خدائے برتر، خیر الورا یہی ہے. پہلوں سے خوب تر ہے، خوبی میں ایک قمر ہے، اس پر ہر ایک نظر ہے، بدر و دجا یہی ہے. نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے. نام اس کا ہے محمد،
دل بر میرا یہی ہے. کیا ہی خوبصورت نعتیہ کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا لکھا ہوا ہم سن رہے تھے. آواز تھی محترم مرتضیٰ منان صاحب کی. اور جیسا ہم نے پروگرام کے آغاز میں عرض کی 27 مئی یوم خلافت، اور ہم اس دن پروگرام اس لیے بھی نہیں کر سکے، اسی دن عید کا دن تھا. تو آج کا جو دن ہے اس میں ہم یوم خلافت کے حوالے سے بھی نظمیں شامل کریں گے. محترم مصور احمد صاحب ہیں آسٹریا میں، اور ہم نے آپ سے درخواست کی تھی کہ آج کے پروگرام کے لیے برکات خلافت کے حوالے سے کوئی ایسی نظم تیار کریں جو پہلے MTA پہ ہم نہ سنی ہو. محترم مصور صاحب، آپ آج ہمیں کون سی نظم سنا رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبارک صاحب. وعلیکم سب سے پہلے السلام. تو خاکسار کی طرف سے حضور انور کی خدمت میں جو گزشتہ عید گزری ہے، ایک تو عید مبارک کا پیغام اور یوم خلافت کی بھی جو ہے وہ مبارکباد خاکسار پیش کرتا ہے، اور تمام سننے والوں کو بھی. مبارک صاحب، جو عید ہے اسی دن یوم خلافت بھی جس طرح آپ نے فرمایا وہ اس کا بھی ہمارا جلسہ بھی تھا. تو یعنی جلسہ نہیں تھا لیکن یوم خلافت تھی، تو اسی کے اعتبار سے اب جو ہے خاکسار نے نظم چنی ہے. اور ہماری حقیقی عید تو حضور انور کو دیکھ کر ہی ہوتی ہے، تو اسی مضمون کے اوپر وہ نظم ہے اور میں پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ دشت دل محبت سے گلو گلزار ہو جائے، امام وقت کا جس روز بھی دیدار ہو جائے. یہ دشت دل محبت سے گلو گلزار ہو جائے، امام وقت کا جس روز بھی دیدار ہو جائے. امام وقت کی محفل میں پتھر بھی کوئی بیٹھے تو وہ بھی کیمیا ہو اور خوشبودار ہو جائے، تو وہ بھی کیمیا ہو اور خوشبودار ہو جائے. یہ دشت دل محبت سے گلو گلزار ہو جائے. امام وقت کی بن کر ہمیشہ خاک پا رہنا، سراپا بادب رہنا، مجسم با وفا رہنا، محمد کے عشق میں ڈوبی ہے ذات اس کی، سو جانو دل سے تم جانا غلام مصطفیٰ رہنا. اسے جب جب ملو پہلے سے بڑھ کر پیار ہو جائے، اسے جب جب ملو پہلے سے بڑھ کر پیار ہو جائے. یہ دشت دل محبت سے گلو گلزار ہو جائے، امام وقت کا جس روز بھی دیدار ہو جائے.
بہت شکریہ محترم مصور احمد صاحب آسٹریا سے. ہم آپ سے براہ راست یہ نظم سن رہے تھے اور اب چلتے ہیں اسٹوڈیو میں محترم طاہر احمد خالد صاحب مربی سلسلہ. مربی صاحب جو حضرت مسیح موعود کا کلام ہے، منظوم کلام ہو، نثر ہو، بار بار پڑھ کے سن کے لطف آتا ہے. ایک نظم ہے خدا ہے کار سازو ہے بپوش و کردگار. خدا جانے کتنی بار سن چکے ہیں لیکن ہر مرتبہ وہی لطف وہی سرور آتا ہے. اس نظم کے چند اشعار. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے خدا اے کار سازو عیب پوشو کردگار، اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار، اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار. کس طرح تیرا کروں اے ذوالمنن شکر و سپاس. کس طرح تیرا کروں اے ذوالمنن شکر و سپاس. وہ زبان لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار. وہ زبان لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار. اے میرے یار یگانہ اے میری جاں کی پناہ، اے میرے یار یگانہ اے میری جاں کی پناہ. بس ہے تو میرے لیے، مجھ کو نہیں تجھ بن بکار. بس ہے تو میرے لیے، مجھ کو نہیں
تجھ بن بکار. جزاک اللہ رضا. بہت ہی خوبصورت کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ہم سن رہے تھے. ناظرین اب ہم ایک نظم سنیں گے، دعا کرو کہ سروں پر رہے وہ ابر کرم. اور دنیا بھر سے آپ کی طرف سے پیغامات مل رہے ہیں، بہت سے مبارکباد کے، اور بہت سے پیغامات میں کہا جا رہا ہے کہ پیارے حضور کی خدمت اقدس میں ہمارا نام لے کے السلام علیکم کہہ دیں. تو برکات خلافت کے حوالے سے یہ نظم سنیں گے، دعا کرو کہ سروں پر رہے وہ ابر کرم. دعا کرو کہ سروں پر رہے وہ ابر کرم. دعا کرو کہ سروں پر رہے وہ ابر کرم. دلوں میں نور کی جو کھیتیاں اگاتا ہے، دعا کرو کہ سروں پر رہے وہ ابر کرم. دعا کرو کہ نہ گہنا ابد وہ چاند جو ظلمتوں میں دیے پیار کے جلاتا ہے. دعا کرو وہ شجر عمر بھر رہے قائم، وہ جس کے سائے میں ہر شخص چین پاتا ہے. دعا کرو کہ سروں پر رہے وہ ابر کرم. دعا کرو کہ نہ آ جائے اس کے سر پہ کبھی جو سب کو پیار سے اپنے گلے لگاتا ہے. دعا کرو وہ خزانہ کبھی نہ ہو خالی، جو غم نصیب غریبوں کے کام آتا ہے. دعا کرو کہ سروں پر رہے وہ ابر کرم. دعا کرو کہ وہ پرچم سدا بلند رہے، خدا کے دین کی طرف جو ہمیں بلاتا ہے. دعا کرو کہ سروں پر رہے وہ ابر کرم. دلوں میں نور کی جو کھیتیاں اگاتا ہے، دعا کرو کہ سروں پر رہے وہ ابر کرم. سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت کلام، دعائیہ کلام برکات خلافت کے حوالے سے ہم سن رہے تھے. محترم عصام صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ سے درخواست ہے کہ نظم نشاں کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے گا، اس کے اگر آپ ہمیں 3 اشعار سنا دیں. نشاں کو دیکھ کر
نشاں کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے گا. ارے ایک اور جھوٹوں پر قیامت آنے والی ہے. ارے ایک اور جھوٹوں پر قیامت آنے والی ہے. یہ کیا عادت ہے کیوں سچی گواہی کو چھپاتا ہے. تیری ایک روز ہے گستاخ شامت آنے والی ہے. تیرے مکروں سے اے جاہل میرا نقصان نہیں ہرگز. کہ یہ جاں آگ میں پڑ کر سلامت آنے والی ہے. ارے ایک اور جھوٹوں پر قیامت آنے والی ہے. خوبصورت کلام ابھی پیش کر رہے تھے براہ راست محترم عیسام بھٹی صاحب. اور جرمنی چلتے ہیں جہاں ہمارے ساتھ مربی صاحب ہیں محترم مرتضیٰ منان صاحب. مربی صاحب، آپ نے ہمیں بتایا کہ برکات خلافت کے حوالے سے آپ نے ایک نئی نظم تیار کی ہے، اس کے چند اشعار سنائیں اور یہ بھی بتا دیں یہ کلام کن کا ہے. السلام علیکم محترم عمر صاحب. یہ کلام جو ہے یہ محمد افضل صاحب کا ہے اور یوم خلافت کے حوالے سے اکثر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے. تو دعا بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یوم خلافت کے حوالے سے کیونکہ بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے جو خلیفہ وقت ہیں ان کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی کرے. اور وہ شاعرانہ کہتا ہے کہ تیری دید جس کو نصیب ہے وہ نصیب قابل دید ہے، تیرا بولنا میری زندگی، تیرا دیکھنا میری عید ہے. تو نظم پیش کر دیتا ہوں. وہ میرے دور کا سب سے ہنسی ہے، کوئی ڈھونڈے مگر سا نہیں ہے، نہیں ہے.
میں یار میں بیٹھا تو جانا کہ جنت واقعی ہے اور وہی ہے کہ جنت واقعی ہے اور وہی ہے میرے مرشد تجھے کیسے کہوں میں میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے میرے مرشد تجھے کیسے کہوں میں میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ بہت شکریہ محترم ربی صاحب، بہت شکریہ اور بہت پیارا کلام آپ نے ہمیں سنایا۔ اور اس سے پہلے کہ ہم محترم مصور احمد صاحب سے نظم سنیں اس دور کا یہ ساقی، آئیے پہلے ہم محترم عبد المنان ناہید صاحب کا لکھا ہوا کلام اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشاں، یہ نظم سنتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان، اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان، تجھ پہ کٹ مرنے کو ہیں تیار تیرے پاسبان، تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاسبان، مرد و زن پیر و جوان تجھ پہ قربان یہ گروہ عاشقان، مرد و زن پیر و جوان تجھ پہ قربان یہ گروہ عاشقان، اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان، تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاسبان، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اے خدا کے نام پر زندہ جماعت کے علم، تیرے سائے کے تلے آئیں گے شاہان جہاں، آ کے پائیں گے امان، ہے یہ تقدیر خدائے دو جہاں، آ کے پائیں گے امان، ہے یہ تقدیر خدائے دو جہاں، اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان، تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاسبان، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ نور افشاں ہوں گے عالم پر تیرے بدر و ہلال، اور یہ مینار بیضا
ہوگا ہر سوز و فشاں جلوہ گاہ قدسیاں ایک دن بن جائے گا سارا جہاں جلوہ گاہ قدسیاں ایک دن بن جائے گا سارا جہاں اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان تجھ پہ کٹ مرنے کو ہیں تیار تیرے پاسبان اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشاں، کیا ہی خوبصورت کلام محترم عبد المنان ناہید صاحب کا، آواز تھی محترم محمد عصمت اللہ صاحب کی۔ اور آئیے ناظرین چلتے ہیں آسٹریا، جہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم مصور احمد صاحب۔ محترم مصور احمد صاحب، آپ سے درخواست ہے اس دور کا یہ ساقی، اس نظم کے اگر آپ ہمیں چند اشعار سنا دیں۔ جی مبارک صاحب، یہ جو کلام ہے یہ کلام طاہر میں سے خاک صاحب نے منتخب کیا ہے، اور اس کلام یہ ہے تو نعتیہ کلام، لیکن اس کے اندر اشعار کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ بیان کرتے ہیں کہ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ حقیقت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سارا فیض لے کر اس جو موجودہ دور ہے اس میں انہوں نے وہ فیض آگے جاری کیا ہے، اور ہمیشہ سے ہر دور میں جو انبیاء آتے ہیں دراصل وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فیض لے کر آتے ہیں، اور یہ مفہوم خاکسار اب ان چنیدہ اشعار میں پیش کرنا چاہتا ہے۔ اس دور کا یہ ساقی گھر سے تو نہ کچھ لایا، میں خانہ اسی کا تھا، میں اس کی تھی جام اس کا۔ اس دور کا یہ ساقی گھر سے تو نہ کچھ لایا، میں خانہ اسی کا تھا، میں اس کی تھی جام اس کا۔ نبیوں نے سجائی تھی جو بزم میں انجم، نبیوں نے سجائی تھی جو بزم میں انجم، واللہ اسی کی تھی سب انجمن آرائی، واللہ اسی کی تھی سب انجمن آرائی۔ دن رات درود اس پر ہر ادنا غلام اس کا، دن رات درود اس پر ہر ادنا غلام اس کا، پڑھتا ہے بسد منت جپتے ہوئے نام اس کا، پڑھتا ہے بسد منت جپتے ہوئے نام اس کا۔ وہ ماہ تمام اس کا مہدی تھا غلام اس کا، روتے ہوئے کرتا تھا
وہ ذکر مدام اس کا روتے ہوئے کرتا تھا، وہ ذکر مدام اس کا۔ ایک میں بھی تو ہوں یا رب سیدے تہے دام اس کا، دل گاتا ہے گن اس کے، لب جپتے ہیں نام اس کا، دل گاتا ہے گن اس کے، لب جپتے ہیں نام اس کا۔ اس بام سے نور اترے نغمات میں ڈھل ڈھل کر، اس بام سے نور اترے نغمات میں ڈھل ڈھل کر، نغموں سے اٹھے خوشبو ہو جائے سرود عنبر، اس دور کا یہ ساقی گھر سے تو نہ کچھ لایا، میں خانہ اسی کا تھا، میں اس کی تھی جام اس کا۔ سلام، بہت شکریہ محترم مصور احمد صاحب۔ اور نیو یارک سے محترمہ قدسیہ ساوری صاحبہ، آپ کا پیغام مل گیا ہے۔ ہالینڈ سے محترم منصور جاوید صاحب، آپ کا پیغام مل گیا ہے۔ آپ کے لیے ہم نظم لگا رہے ہیں، مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں۔ دنیا نے لاکھ نام مٹانے کی بات کی، دل توڑنے کی غم کو بڑھانے کی بات کی، تانے دیے ہمیشہ ستانے کی بات کی، ظلم و ستم سے باز نہ آنے کی بات کی، ہم بڑھ رہے ہیں اور بھی عز و وقار میں، مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں، مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں۔ کچھ تھے جنہیں عنان حکومت پہ ناز تھا، شمشیر کی سنان کے قوت پہ ناز تھا، دولت پہ تھا گمنڈ تو کثرت پہ ناز تھا، جھوٹے تھے پھر بھی اپنی صداقت پہ ناز تھا، قدرت کے ایک ہاتھ نے بدلا غبار میں، مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں، مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں۔ کچھ نے
کہاں کے کاٹ کے رکھ دیں گے یہ شجر. بولا کوئی حیات کو کر دیں گے مختصر. ہم چھین لیں گے چین اجاڑیں گے ان کے گھر. دیکھیں گے ایک دن انہیں دنیا میں در بدر. نکلے تھے لے کے خواب عجب کارزار میں. مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں. مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں. مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں. کیا ہی خوبصورت کلام محترم ڈاکٹر وسیم احمد طاہر صاحب کا لکھا ہوا ہم سن رہے تھے. محترم مربی صاحب، آپ سے درخواست ہے کہ نظم تقویٰ یہی ہے یارو کہ نخوت کو چھوڑ دو، اس کے چند اشعار ہمیں سنا دیں. تقویٰ یہی ہے یارو کہ نخوت کو چھوڑ دو. کبر و غرور و بخل کی عادت کو چھوڑ دو. کبر و غرور و بخل کی عادت کو چھوڑ دو. اس بے ثبات گھر کی محبت کو چھوڑ دو. اس بے ثبات گھر کی محبت کو چھوڑ دو. اس یار کے لیے رہ عشرت کو چھوڑ دو. اس یار کے لیے رہ عشرت کو چھوڑ دو. تلخی کی زندگی کو کرو صدق سے قبول. تلخی کی زندگی کو کرو صدق سے قبول. تا تم پہ ہو ملائکہ عرش کا نزول. تا تم پہ ہو ملائکہ عرش کا نزول.
जज़ाकल्लाह सुलज़ा मोहतरम रब्बी साहिब। और मोहतरम इसाम भट्टी साहब, आपके लिए एक फरमाइश आई है कि इसाम भट्टी साहब से बढ़ती रहे खुदा की मोहब्बत खुदा करे, इसके अगर 2-3 अशार आप सुना दें। बढ़ती रहे खुदा की मोहब्बत खुदा करे, हासिल हो तुमको दीद की लज़्ज़त खुदा करे, हासिल हो तुमको दीद की लज़्ज़त खुदा करे। तौहीद की हो लब पे शहादत खुदा करे, तौहीद की हो लब पे शहादत खुदा करे, ईमान की हो दिल में हलावत खुदा करे, ईमान की हो दिल में हलावत खुदा करे, हासिल हो तुमको दीद की लज़्ज़त खुदा करे। जज़ाकल्लाह सुलज़ा। और आप देख रहे हैं बरक़ात खिलाफत के हवाले से ये खूबसूरत प्रोग्राम, जिसमें हमारे 4 मेहमान आपकी फरमाइश पे बराह रास्त नज़में सुना रहे हैं। इस वक्त हम एक नज़म सुनेंगे, तेरा फूल फूल चेहरा मैं सदा बहार देखूं। तेरा फूल फूल चेहरा मैं सदा बहार देखूं, वो घड़ी कभी ना आए तुझे बेकरार देखूं। तेरा फूल फूल चेहरा मैं सदा बहार देखूं, वो घड़ी कभी ना आए तुझे बेकरार देखूं। ऐ मकीन दिल तुझी से है जहान दिल की रौनक, ऐ मकीन दिल तुझी से है जहान दिल की रौनक, है दुआए दिल ये तुझको बाबर गुबार देखूं। तेरा फूल फूल चेहरा मैं सदा बहार देखूं, वो घड़ी कभी ना आए तुझे बेकरार देखूं। तेरी दीद से सवा हो
میرا شوق دید ہر پل تیری دید سے سوا ہو، میرا شوق دید ہر پل کہے چشم نم چل کے تجھے بار بار دیکھوں، تیرا پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں، وہ گھڑی کبھی نہ آئے تجھے بے قرار دیکھوں۔ وہ گھڑی کبھی نہ آئے تجھے بے قرار دیکھوں، آمین ثم آمین۔ کیا ہی خوبصورت کلام۔ اور اب پروگرام ختم ہونے میں صرف 4 منٹ رہ گئے ہیں، اور ہماری درخواست ہوگی محترم مرتضیٰ منان صاحب سے کہ اگر آپ ہمیں اپنی پسند کے کوئی بھی 1 یا 2 اشعار سنا دیں، اور اس کے بعد محترم مصور احمد صاحب اپنی پسند کے کوئی 1 یا 2 اشعار سنا دیں، اور پھر ہمارا پروگرام ختم ہو جائے گا۔ پہلے محترم مرتضیٰ منان صاحب۔ جزاکم اللہ۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کا کلام ہے: عشق خدا کی میں سے بھرا جام لائے ہیں ہم، مصطفیٰ کے ہاتھ پہ اسلام لائے ہیں، عاشق بھی گھر سے نکلے ہیں جان دینے کے لیے، تشریف آج وہ بھی سر بام لائے ہیں، تشریف آج وہ بھی سر بام لائے ہیں۔ مربی صاحب اور محترم مصور احمد صاحب، آپ سے درخواست ہے، آپ بھی پروگرام بالکل ختم ہونے والا ہے، اپنی پسند کے کوئی 1 یا 2 اشعار سن۔ ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے، کوئی دین محمد سا نہ پایا ہم نے، مصطفیٰ پر تیرا بے حد ہو سلام الرحمت، اس سے یہ نور لیا بارے خدایا ہم نے، اس سے یہ نور لیا بارے خدایا ہم نے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ محترم مصور احمد صاحب، اور تمام مہمانوں کا شکریہ، محترم اسام صاحب آپ کا شکریہ، محترم طاہر خالد صاحب آپ کا شکریہ، محترم مرتضیٰ منان صاحب، محترم مصور احمد صاحب، آپ سب کا بے حد شکریہ۔ ہمارا آج کا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ، پیغامات بھجوانے کا شکریہ، اور آپ نے ہمیں ای میل کر کے یا ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ ٹیکسٹ کر کے بتانا ضرور ہے آپ کو آج کا پروگرام کیسا لگا۔ ہر گام پر فرشتوں کا لشکر ہو ساتھ ساتھ، ہر ملک میں تمہاری حفاظت خدا کرے۔ انتخاب سخن کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آدمی زاد تو کیا چیز فرشتے
بھی تمام مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے انتخاب سخن انتخاب سخن